آمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و سید المرسلین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید فی مقام الآخر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ کروڑ شکر کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت نصیب کی، آقا کریم کی امت میں پیدا فرمایا۔ رب کریم نے قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب کریم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اس طرح کے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر آگے ایک اور مقام پر فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، اکرام والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ رب کریم نے قرآن میں حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، خالق سے ڈرو، اور ساتھ ڈرنے کا ثمر، اس کا پھل بتایا کہ یہ تمہیں اللہ کے نزدیک عزت اور شرف عطا کر دے گا۔ رب کریم نے جہاں اتنی ساری مخلوقات تخلیق کی، وہاں انسان کو ان میں اشرف المخلوقات کہہ کر بتایا کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ زمین پر بھیجا، اشرف کہہ کر بھیجا، شرف والا کہہ کر بھیجا، اور شرف والے کی نشانی یہاں پر کیا بتائی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کو کے ہاں اتنا ہی زیادہ اللہ کا مقرب اور اللہ کے ہاں شرف والا ہے۔ اب غور کریں تو یہ ڈر ہے کیا؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ یا ڈر یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو جامع انسانیت کے اندر رکھنے کے لیے اللہ نے بنایا، اس کو اشرف رکھنے کے لیے جو ایموشن، جو جذبہ کریٹ کیا، اس کا نام ڈر ہے۔ اب بے تحاشا مخلوقات رب کریم نے بنائی، جانور ہیں، پرندے ہیں، اور بہت ساری حشرات الارض، مختلف قسم کی اللہ نے مخلوقات بنائی، لیکن انسان کو ان سے ممتاز اس جذبے کی وجہ سے کیا کہ جو میرے سے ڈرنے والا ہے وہ میرے ہاں سب سے زیادہ عزت اور شرف والا ہے۔ یہ ڈر ہے کیا؟ انسانوں کو انسانیت کے دائرے میں رکھنے کے لیے جو جذبہ اللہ نے دیا، یہ ہے کیا؟ اس پر غور کریں تو سرکار بڑی سادہ سی مثال کے ساتھ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ بندہ موٹر وے پہ ہی جا رہا ہو، سامنے اس کو کیمرہ نظر آ جائے، جب کیمرہ نظر آئے، حد کراس کر رہا تھا، سپیڈ اس کی زیادہ تھی، یا کہ وہ واپس حد کے اندر آ جائے، وہ رک جائے، باز آ جائے، حد کراس نہ کرے، یہ اس ڈر نے اس کو دیا، اور اس کی وجہ سے وہ واپس آ گیا، حد میں آ گیا، انسانیت کے دائرے میں آ گیا۔ تو یہ جذبہ آیا کس طرح؟ علم کے ساتھ آیا، جاننے سے آیا کہ وہ کیمرہ جو مجھے سامنے رہا ہے، میں اس کے سامنے سے اس حد کو کراس کرتے ہوئے گزروں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ رب کریم نے بھی انسانوں کو اس علم سکھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلا انسان جو دنیا میں بھیجا وہ اپنا نبی بنا کر بھیجا، اور وہ ساتھ اس کی تعلیمات دیں۔ خود قرآن نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ نے خود اپنے جو پہلا پیغمبر بھیجا اس کو علم دے کر، سکھا کر بھیجا، تاکہ فرشتوں سے ممتاز کر کر یہ علم دے کر، سکھا کر اس دنیا میں بھیجا، اور وہ پھر آگے علم کو پھیلانے والے، ترسیل کرنے والے بنائے۔ قیامت تک اللہ رب کریم نے اسی طرح انبیاء کا سلسلہ جاری رہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، ختم نبوت ہوئی، آپ کے بعد آپ کے خلفاء، اور پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، جو علم کو سکھانے والے، اللہ کے مقرب بندے، علم پھیلانے والے آتے رہیں گے۔ یہ علم صرف بتانے کا نام نہیں تھا، رب کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بتایا کہ یہ رہبر، یہ رہنما عطا کر دیا۔ اس استاد، رہبر، رہنما کے فرائض منصبی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ تمہیں علم کی باتیں سکھاتا ہے، حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، قرآن بتاتا ہے، اور پھر تمہارے دلوں کو اس قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دیتا ہے، تزکیہ عطا کر دیتا ہے۔ تو گویا علم کو ان کے لیے نافع بنانے کے لیے، دلوں کا حصہ بنانے کے لیے یزکیہم کی صفت عطا کر کے اللہ نے ہم پر انعام کیا اور ہمیں اپنا حبیب عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اختیار کرنے والے وہ تمام لوگ جو آپ کے ساتھ محبت والے تعلق میں آ جاتے تھے، آپ کے ساتھ نسبت اختیار کر لیتے تھے، آپ کے قریب بیٹھتے تھے، ان کو
یہ 3 ڈائمینشنل وے آف لرننگ کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایمان، یہ نور، یہ علم، نفع والا علم ملتا تھا جو ان کو اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت عطا کر دیتا تھا، اور یہ ڈر ان کو اللہ کے ہاں اشرف کرنے والا، عزت عطا کرنے والا ہوا کرتا تھا۔ آقا کریم کے سامنے صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں، کس طرح وہ سنتے بعد میں ہوا کرتے تھے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اللہ کا کوئی حکم سنیں، ان کے کانوں تک اللہ کا کوئی حکم پہنچے اور دل اس پر مائل نہ ہو، آمادہ نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، اس کی صفات ان پر واضح تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ میرا رب جو سمیع اور بصیر، مجھے ہر کام کرنے والا، میرے دل میں جو خیال ابھی پیدا ہوا ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ تو جب اس کی طاقت کا ان کو علم تھا، ان پر واضح تھی، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھا لیتے۔ اب یہ ان کو نصیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں ہوا تھا۔ یہ ڈر نے ان کو عمل پر آمادہ کر دیا تھا، انسانیت کے اعلیٰ ترین نمونے بنا دیے تھے، اور اسی وجہ سے اور وہ اللہ کے ہاں عزت کی تاریخ دیکھ لیں۔ یہ ہمیشہ انسانیت کی اعلیٰ ترین معراج پر پہنچے ہوئے وہ نفوس قدسیہ جو آقا کریم کی نگاہ نور سے تربیت یافتہ تھے، ان جیسی انسانیت کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملے گی کہ ایک مرتا ہوا بندہ خود پانی نہیں پیتا بلکہ ساتھ والے کو کہہ رہا ہے کہ پہلے اس کو پلا دو، شاید یہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہو۔ یہ نور تھا، یہ آقا کریم کے سینے کی دولت تھی، جنہوں نے ان کے اندر اللہ کا ڈر اور پھر انسانیت کا شرف کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ اور وہ لوگ جو پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ مجھے پہلے ایمان لانے سے پہلے اونٹوں کو سیدھی لائن میں کھڑا کرنے کا کہا کرتا، تو میرے سے وہ عمل نہیں ہوتا تھا، اور کہاں پھر اس نور نظر نے ان کے اندر ایسی بصیرت عطا کر دی، ان کو ایسی اشرفیت بخش دی کہ انہوں نے اتنی بڑی اسلامی حکومت قائم کی کہ آج بھی ان کے بنائے ہوئے اصول اور آئین اور تمام تر جو نظام تھا اس کے اوپر جدید ترین دور حکومت میں بھی یہ تمام کے تمام پرنسپلز تھی جنہوں نے وہ اشرفیت عطا کر دی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلفاء اور پھر ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کے اندر بھی یہ نور، یہ تزکیہ، یہ اللہ پر ایمان کو دلوں کا حصہ بنا کر عمل کے اوپر ان بندوں کو ڈھالنے کے لیے، بندگی کے اندر، اطاعت کے اندر ڈھالنے کے لیے اللہ نے قیامت تک یہ سلسلہ قائم کیا۔ رب کریم کا کروڑ شکر کہ اللہ نے ہمیں ایسی ہستیوں سے نوازا۔ اللہ پاک ہمیں انہی کی قدر کرنے والا بنائے اور آخر تک ہمیں ان کے ساتھ وابستہ رہنے والا بنائے۔